اقتصادی کتب نے ہمیں وجوہات بتائی ہیں بنگلہ دیش بننے کی یا بنگالیوں کے علیحدہ ہونے کی، اس کو ایک دفعہ دوبارہ اس پہ ہم اثر نو غور کریں، کیونکہ اس میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ جھوٹ ہیں۔ ہم نہ صرف اس حقیقت پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو کچھ وہاں پر ہوا، بلکہ ایک طرح سے ہم اس ملٹری ایکشن کی حمایت بھی کرتے ہیں، بلکہ جس وقت یہ ملٹری ایکشن لیا جا رہا تھا تو اب دنیا پہلے کی طرح نہیں تھی۔ دوسرے عالمی جو نشریاتی ادارے ہیں وہ ساری حقیقتیں سامنے لا رہے تھے، لیکن پاکستان کی جس طریقے سے یہاں پر اس کو پیش کیا گیا تھا، خود پاکستان کی اکثریت جو ہے، یعنی یہاں کے ہمارے آبادی کی اکثریت سوائے چند لوگوں کے کہ جنہوں نے اس کی مخالفت کی، ورنہ اکثریت نے اس کی حمایت کی، اور میرا خیال سے اکثریت کی حمایت کا یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ ہمیں قطعی اس پہ کوئی تعصب نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے، کوئی ہم نے اعتراف نہیں کیا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے، بلکہ جیسا کہ آج کل دستور ہے کہ لوگ اپنے یعنی گناہوں کی جو کچھ بھی کیا اس کی معافی مانگتے ہیں۔ ہم نے بنگلہ دیش سے آج تک کوئی معافی بھی نہیں مانگی جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا تھا، بلکہ جن لوگوں نے وہاں قتل عام کیا تھا پاکستان میں، ان کو ہم نے بطور ہیرو جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ مغربی پاکستان جو اس وقت تھا، دونوں کی سیاست بہت مختلف تھی۔ مغربی پاکستان کی سیاست پر پہلے بھی جس طرح سے آج کل ہیں، جاگیردار، سجادہ نشین اور ایک اہم خاندانی لوگ جو تھے وہ قابض تھے، لیکن بنگلہ دیش کے اندر ایک تو وہاں پر جاگیرداری نظام ختم ہو چکا تھا، اور وہاں پر ایک متوسط طبقہ جو ہے وہ ابھرا تھا۔ یہ اور مجیب الرحمان جو ہیں ان کا تعلق بھی ایک متوسط طبقے ہی سے تھا، یا بھاشانی ہیں ان کا تعلق بھی ورکنگ کلاس ہی سے تھا۔ تو یہ جو لوگ تھے یہ ایک تو زمیندار جاگیردار نہیں تھے، کوئی طبقہ اعلیٰ سے تعلق نہیں رکھتے تھے، عوام سے تعلق تھا۔ تو دونوں مغربی اور سابق مشرقی پاکستان کی سیاست میں بہت فرق تھا۔ ہماری سیاست جو تھی وہ طبقہ اعلیٰ کے گرفت میں تھی، وہاں کی سیاست جو تھی وہ متوسط طبقے اور عوام کے اندر جو تھی۔ لہٰذا جو 71 کے الیکشنز ہوئے ہیں جس میں ہم نے مشرقی پاکستان کے منتخب لوگوں کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، اس کی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ ہمارا زمیندار اور جاگیردار نہیں چاہتا تھا کہ متوسط طبقے کی اس پہ حکومت ہو اور ان کی جو برات ہیں وہ ان کے ہاتھ سے جائیں۔ تو یہ بنیادی وجوہات تھی، میرا خیال ہے کہ جس نے تفریق جو تھی وہ پیدا کر دی تھی، اور یہ تفریق بڑھتی چلی گئی یہاں تک کہ یہ لاجیکل ایک طرح سے جس کو ہم کہیں کنکلوژن ہے، بنگلہ دیش کی جو آزادی کی تحریک چلی ہے، اور اس تحریک کو جو کچلنے کی اس سے پہلے بھی کوششیں ہوئیں، زبان کے مسئلے پہ وہاں کے نوجوان طالب علموں کو شہید کیا گیا، تو وہ جو مزاحمت کی تحریکوں کو کچلنے کی کوششیں ناکام ہوئی، چونکہ جب ایک مرتبہ اندر سے آزادی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو قتل و غارت گری، سختی، قید و بند کے ساتھ نہیں ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو بنگلہ دیش میں جو کچھ بھی ہوا وہ دیکھا جائے تو ایک تاریخی تسلسل میں اگر ہم دیکھیں تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ایسا ہونا تھا۔ اب آخری بات یہ ہے کہ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ بنگلہ دیش کی آزادی کے بعد کیا بنگلہ دیش نے ترقی کی ہے یا بنگلہ دیش پسماندگی کی جانب گیا ہے، لیکن نمبر ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس موقع پہ بنگلہ دیش کے لوگوں کو ان کی آزادی کی مبارکباد دینی چاہیے کہ انہوں نے مزاحمت کر کے اپنی آزادی حاصل کی، اپنے حقوق حاصل کیے، اور جس قربانی کے ساتھ انہوں نے یہ سب چیزیں حاصل کی ہیں اس کو تسلیم کر کے اور ان کو ہم مبارکباد کا مستحق ٹھہرانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش نے آزادی کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے زیادہ انہوں نے سیکھا ہے، کیونکہ ان کے ہاں جاگیرداری بھی نہیں تھی، یہ اس قسم کا کوئی فیوڈل تسلط بھی نہیں تھا، متوسط طبقے کی حکومت تھی، تو تجربات انہوں نے کیے۔ ان کے ہاں آرمی کی حکومت بھی آئی اور دوسری خرابیاں بھی بدعنوانیاں بھی رہیں، لیکن اس وقت بنگلہ دیش جہاں پر کھڑا ہے اس کی میں سمجھتا ہوں ہمیں
اس سے سیکھنا چاہیے. مثلاً ایک تو بنگلہ دیش کی ریاست نے اپنے آپ کو سیکولر ہونے کا اعلان کر دیا، پہلی بات. دوسرے، بنگلہ دیش کی ریاست نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے، خاص طور سے ہندوستان کے ساتھ کیے، جس کی وجہ سے ان کی معاشی حالت ہم سے زیادہ بہتر ہے. تیسرا یہ ہے کہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ انتہا پسندی کو جو ہے وہ ختم کیا جائے، جیسا کہ مذہبی انتہا پسندی ہمارے یہاں ہے اس کو ختم کیا جائے. چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ آرمی پر اور دفاع پر اپنا خرچ نہیں کرتے. مثلاً انہوں نے اپنی آبادی کو بھی بہت حد تک کنٹرول کر لیا ہے، اور صنعت کے اندر بھی ان کی صنعت و حرفت میں بھی ان کی ترقی ہے. جیسے جہاں جو یونس ہیں جن کو نوبل پرائز ملا ہے، اور اس قسم کی سماجی تنظیموں نے بنگلہ دیش کی سوسائٹی کو بہت بہتر بنا دیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بنگلہ دیش کی سوسائٹی اس وقت ہماری سوسائٹی سے آزادی کے بعد بدر جہاں بہتر ہے.